اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک تو پڑھ لیں، سب مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج بات ہوگی میرے آقا علیہ السلام کی چشمان مبارکہ کی، یعنی آپ کی دونوں آنکھیں۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر کسی کی آنکھیں خوبصورت ہوں تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور یعنی ایک وارفتگی کا علم ہوتا ہے آنکھوں میں۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو رب تعالیٰ نے کیسے بنایا ہوگا؟ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی، جو کہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، قدرت الہی سے سرمگی تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے جو انتہائی خوبصورت معلوم ہوا کرتے تھے۔ کتب سابقہ میں بھی آپ کی ایک علامت نبوت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے 25 ایئرز کے آپ تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا آپ علیہ السلام نے سفر فرمایا۔ تو ناظرین، ایک مقام پر نستور راہب کے عبادت خانے کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے تو راہب نے میسرہ سے حضور کی نسبت یہ سوال کیا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ ہاں وہ سرخی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی سرخی جدا ہوتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ نہیں، وہ سرخی کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس نے ناظرین و سامعین یہی کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ آپ کی جو بصر شریف ہے، آنکھیں مبارکہ کتنی قوت والی ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم میں، یعنی شب معراج میں آپ کی آنکھ مبارک نے ان نشانیوں کو دیکھنے سے عدول اور تجاوز نہ کیا کہ جن کے دیکھنے کے لیے آپ مامور تھے۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایسی غایت درجے کی قوت بصارت عطا ہوئی تھی کہ آپ جس شے کو دیکھتے، خواہ وہ غایت درجے خفا میں کیوں نہ ہو، اسے یوں ادراک فرماتے جس طرح وہ واقع اور نفس الامر میں ہوا کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں روشن دن کی مانند دیکھا کرتے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہے، میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، امام مجاہد نے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پچھلی صفوں کو یوں دیکھتے جیسا کہ اپنے سامنے والوں کو۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے آپ کا حواس لطیفہ کو ان کے محسوسات کے احساس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو توسیع عنایت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ کا فرشتوں کو، شیاطین کو دیکھنا، شب معراج کی صبح کو مکہ مشرفہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا حال بیان فرمانا، مسجد نبوی کے بننے کے وقت آپ کا مدینہ منورہ سے کعبہ مشرفہ کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھنا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ دیکھنا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، یہ تمام امور آپ کی قوت بینائی پر
دلالت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، بلکہ ناظرین ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمہ فرما گئے کہ نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں نیچے کہ نظروں کی حیا ہے، آپ زمین پر دیکھا کرتے، یعنی نیچے دیکھا کرتے، یعنی کسی کے چہرے پر نگاہ ڈالنا یا ناظرین یہ چیزیں آپ میں نہیں تھی، نظروں کی حیا تھی۔ جب نظریں نیچے ہوتی ہیں تو پھر حیا بھی حیا کرتی ہے، اور جب نظریں اوپر اٹھتی ہیں تو ناظرین اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کتنا اونچا اڑتی ہیں، کتنی اوپر اٹھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانے، اور پھر آپ علیہ السلام جانے۔ ناظرین اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو آپ نے بلا حائل اللہ رب العالمین کا دیدار کیا تو پھر ناظرین اور کیا چیز رہ سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر قوت بینائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ ناظرین مزید اگلے پروگرام میں ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے اعضائے مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، آپ کا حلیہ مبارکہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن مختصراً